أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ 30 نمبر آیت سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تھا کعبہ کا مقصد. یہ پچھلی آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک یہ جو بیان کر دیا یہ تھا مقصد کعبہ کا. اب آگے اللہ تعالیٰ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ اور جو شخص يُعَظِّمْ تعظیم کرتا ہے احترام کرتا ہے حرمات اللہ اللہ تعالیٰ کی احترام کی ہوئی چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی محترم کی ہوئی چیزوں کا ایسی چیزوں کا جن کا اللہ تعالیٰ نے احترام رکھا ہے. اور اس سے ایک اور بھی معنی آتا ہے ان چیزوں کی تعظیم کرتا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا. اس میں حرام قرار دیا میں تعظیم یہ ہوگی کہ جس کو اللہ نے حرام کہا اس کو ہم بھی حرام کہیں, یہ اس چیز کی تعظیم ہوگی. اور جس کا احترام اللہ تعالیٰ نے رکھا اس کا ہم بھی احترام برقرار رکھیں. اور یہاں پہ حرمات سے عموماً اس سے مراد اس آیت کے اندر حج, عمرہ اور کعبہ اور احرام اس کے متعلق جو احکامات ہیں, چونکہ پیچھے وہی آیات چل رہی تھیں کعبہ کے متعلق اور شرک کے معاملات اور یہ سارے, تو اس سے مراد وہی ہے کہ جو احکامات یا جو احترام اللہ تعالی نے ان چیزوں کا رکھا ہے ان کا احترام برقرار رکھا جائے, اور جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے ان کا احترام یہ ہے کہ ان کو ہم حرام جانیں. جو حدود اللہ تعالی نے قائم کر دی ہیں ان حدود کو ہم کراس نہ کریں, ان سے آگے نہ بڑھ جائیں. یہ ہے احترام اللہ تعالی کی محترم چیزوں کا یا حرام کردہ چیزوں کا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. جو شخص حرام یا اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کا احترام کرتا ہے ان کی تعظیم کرتا ہے, نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کو کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ پس وہ خیر بہتر ہے لہو اس شخص کے لیے جو شخص احترام کرتا ہے تعظیم کرتا ہے عند ربه اللہ تعالیٰ کے ہاں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُحِلَّتْ لَكُمْ اور حلال کر دیے گئے. احلت جو لفظ ہے یہ حلال سے ہے, اور احلت لکم مطلب اس کا یہ ہے حلال کر دیے گئے, مجہول کا صیغہ ہے. حلال کر دیے گئے, کیا حلال کیے, لکم تمہارے لیے, الانعام انعام جو ہے چوپائے. چوپائے سے مراد کیا ہے, چوپائے سے مراد ہر وہ جانور ہے جو اپنے 4 قدموں پہ چلتا ہے, جس کے 4 اقدام ہیں وہ چوپائے ہیں. اور انعام جو ہے اس سے مراد جو علماء نے اور مفسرین نے لیا ہے وہ خاص بھیڑ بکری, گائے, بھینس, بیل جو ہے اور اونٹ, یہ اصناف جو ہیں یہ چیزیں انعام کے اندر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے, الا سوائے ان کے ما یتلا علیکم جن کے بارے میں تمہیں بتایا جاتا ہے یا قرآن کے اندر بتایا جا چکا یا بتایا جاتا ہے, اور ان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تمہارے اوپر. وہ کون سے جانور ہیں جن کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ انعام میں سے وہ جانور وہ حلال نہیں ہے, وہ کون سے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر آیت بیان کی, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم حرام کر دیے گئے
علیکم تمہارے اوپر المیتۃ مردار. اب یہ پہلی چیز ہو گئی. والدم دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی جو ما یتلا علیکم کے اندر آتی ہے دم. دم سے مراد خون. خون اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اب وہ خون جیسا بھی ہو, چاہے وہ حلال جانور کا ہے, چاہے وہ حرام کا ہے, چاہے وہ اس جانور کا ہے جس کی قربانی کی جا رہی ہے, کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام کر دیا. والدم ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت, خنزیر کا گوشت. اور چوتھی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہے ہر وہ جانور یا ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے نام پر مشہور کی جائے یا اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے, یعنی ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے, چاہے وہ حلال ہی جانور کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے, چاہے وہ حلال ہی جانور کیوں نہ ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا, وہ بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا اقرار کروا رہے ہیں کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ان احکامات پر عمل کرنا, لیکن اگر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوگا لیکن وہ ویسے ہی جیسے بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر توحید نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان کر رہے ہیں, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا, جو سورہ مائدہ کی آیت میں نے پڑھی آپ لوگوں کے سامنے, جس میں 4 حرام چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا. پہلی مردار, دوسرا خون, تیسرا خنزیر کا گوشت جو سور کا گوشت, چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور جس پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. اب یہ 2 چیزیں ہیں, یا تو ذبح کرتے ہوئے کسی اور کا نام لیا گیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ, اب چاہے وہ حلال ہی جانور کیوں نہ ہو, وہ ایسا جانور جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ جانور حرام ہو گیا ذبح کرتے ہوئے. دوسری چیز یہ ہے جو جاہلیت کے اندر یا کفار مکہ کیا کرتے تھے, وہ یہ تھا کہ کچھ جانوروں کو وہ اپنے بتوں کے نام کر دیا کرتے تھے اور ان کو پھر آزاد کر دیا کرتے تھے, اپنے بتوں کے نام یا کسی بھی چیز کے نام کر دیا کرتے تھے, ان کے نام کر کے وہ ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے. کفار مکہ جو تھے یہ عمل کیا کرتے تھے. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے, اور وہ بھی سورہ مائدہ کے اندر ہی اس کا سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے, اسی کے اندر اس کا ذکر ہے کہ وہ جانور جن کو کسی اور کے نام پر کر کے ان کو آزاد کر دیا گیا. اب اس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے کفار مکہ؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہیں جن کو ہم نے اپنے بتوں کے نام یا جس کے بھی نام کر کے ہم نے آزاد کیا, اب اس کو نہ کوئی اپنی فصلوں سے روکے, اپنا چارہ کھانے سے کہیں روکے, یہ کہے گی جی یہ تو میری زمین ہے اور اس جانور کو یہاں سے لے جاؤ, نہ ہی وہ شخص پانی پینے سے روکے اس کو, نہ ہی اس جانور کو اذیت دی جائے, نہ ہی اس جانور کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا جائے, یعنی دودھ سے یا اس کی جو فر ہے اس کی اون ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. کسی بھی چیز سے وہ فائدہ اٹھانے والا معاملہ جو تھا وہ کہتے تھے کہ کسی بھی طرح ان جانوروں سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ کیونکہ یہ کسی اور کے نام کر دیے گئے ہیں. یہ وہ چیز تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ نہیں کسی بھی چیز کو کسی کے نام نہیں, کہ جانور کو اگر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کرنا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ توحید سکھا رہے ہیں, توحید کا بیان کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاجْتَنِبُوا تو بچو, الرجس گندگی سے. کس چیز کی گندگی سے؟ اللہ کہتے ہیں من الاوثان بتوں کی گندگی سے. اب اوثان جو ہے یہاں پر 2 لفظ ہیں. بت کا لفظ جو ہے عربی کے اندر اس کو صنم کہتے ہیں. صنم جو لفظ ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بت. اللہ کہتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, اور وثن وہ چیز ہے جو
چاہے وہ پتھر ہو یا درخت ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس چیز کی عبادت کی جائے، وہ چاہے کسی شکل میں بنا ہو، بت کی شکل ہو یا درخت کی لکڑی ہو یا پتھر ہو، وہ وثن ہے۔ صنم جو ہے خاص بت کو کہا جاتا ہے، خاص اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ایک انسانی شکل کے اندر بنا کے رکھ دیا جائے۔ وثن عام ہے، وثن کے اندر بت بھی آتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی آتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا، بچاؤ اپنے آپ کو گندگی سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتوں کو گندگی کہا، اس گندگی سے بچاؤ، کس گندگی سے؟ جو بتوں کی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا، اور بچاؤ اپنے آپ کو قول الزور، جھوٹ بات سے، جھوٹ بات کہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب قول الزور کے متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری چیزیں بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ کے متعلق بتاؤں، جو اکبر الکبائر، جو کبیرہ گناہ کے بھی بڑے گناہ ہیں، جو کبیرہ سے بھی کبیرہ ہے؟ کہتے ہیں ثلاثاً، وہ تین ہیں۔ کون سے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جی ضرور یا رسول اللہ، آپ بتائیے ہمیں ان گناہوں کے متعلق جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ گناہ سب سے پہلا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا جو اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں، ان میں دوسرا گناہ عقوق الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ کبائر میں سے بھی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں جو راوی ہیں اس حدیث کے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وجلس وکان متکئا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے آخری بات بیان کرتے ہوئے ٹیک چھوڑ دی، آپ سیدھا بیٹھ گئے۔ آپ کہتے ہیں الا وقول الزور، خبردار جھوٹی بات سے بچنا، جھوٹ کہنے سے بچنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فما زال یکررها حتى قلنا لیتہ سکت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار دہراتے رہے، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، خبردار جھوٹی بات سے بچ کے رہنا، خبردار جھوٹی بات سے، جھوٹ کہنے سے بچ کے رہنا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے اس مسئلے کے متعلق، یعنی اتنا گمبھیر اور اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اب علماء نے ایک چیز بیان کی ہے، علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قول زور سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ قول زور یا جھوٹی بات کو شرک کے ساتھ کیوں ملایا؟ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اس وجہ سے ملایا، اس کی خطرناکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اس کو ملا دیا۔ قول زور بری بات کو شرک کے ساتھ اس کی خطرناکی کی وجہ سے ملا دیا، کیونکہ اس کا جھوٹ بات کہنے کا جو معاشرے کے اندر برا اثر پڑتا ہے یا جو لوگوں کے اندر پھوٹ پڑتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں پڑتی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرک کے ساتھ جھوٹ بات کہنے کو ملا دیا یا اس کے ساتھ برائیوں کے اندر ذکر کیا، اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں کے بھی سب سے بڑے گناہ جو ہیں ان میں اس چیز کو ذکر کیا کہ اس کے اندر صرف اس چیز میں صرف ایک شخصی خطرناکی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو برائی ہے وہ معاشرے کی برائی ہے، یعنی پورے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے اس چیز سے، جو بری بات ہے یا زور ہے۔ اور اسی چیز کی ایک اور قسم ہے، وہ ہے شہادت الزور، یعنی بری چیز، یعنی جھوٹی شہادت دینا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں تاکید اس وجہ سے کی کہ
لوگوں کے ہاں یہ ایک چھوٹی چیز تھی اور یہ کرنا ایک بہت آسان تھا، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ تھا۔ مثلا جو شرک ہے وہ کرتے ہوئے ایک شخص کے دل میں بات آتی ہے جو توحید پرست ہے، وہ مشکل ہی ہے کہ وہ جائے شرک کی طرف، لیکن ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اور جو والدین کے متعلق ہے، جو سلیم الفطرت آدمی ہے وہ والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، لیکن قول الزور ایک ایسی چیز ہے جو کرنا بہت آسان ہے۔ علماء نے اس کے متعلق یہی چیز ذکر کی ہے کہ اس کو کرنا آسان ہے، اس وجہ سے یعنی آرام سے حسد کی وجہ سے بری بات کسی کے بارے میں کہہ دی یا غلط شہادت دے دی، شخص اچھا ہے اس کے باوجود لیکن حسد ہے، دل کے اندر ایک بات ہے، اس وجہ سے یہ بات کہہ دی۔ یہ بات کہنا، زبان سے نکالنا، یہ الفاظ ہی ہیں جو زور بن جاتے ہیں، جو جھوٹے الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو یہ عمل کرنا آسان تھا اور اس کی خطرناکی بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ بار بار دہراتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قول الزور کو اسی وجہ سے شرک کے ساتھ بیان کیا کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ جیسے شرک کا نقصان ایک بندے کے اوپر ہے، اسی طرح قول الزور کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ وہ صرف اس شخص کے لیے گناہ نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو تو گناہ مل جاتا ہے اس چیز کا، لیکن معاشرے کے اندر جو دراڑ پڑ جاتی ہے، جو معاشرے کے اندر وہ اس کی بات سے، غلط بات سے یا اس کی غلط شہادت سے معاشرے کو جو نقصان پہنچتا ہے، وہ نقصان پھر واپس نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ